امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ اب ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور خاص کر ٹرمپ کے لہجے میں کچھ مثبت تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ یہ تبدیلی تب دیکھی گئی جب آج ایران نے آنے سے انکار کر دیا پاکستان میں، اور ان کے ترجمانوں نے کہا جب تک بنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر نے رابطہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، جس کے بعد انہوں نے اس بات پہ غور کرنے کی یقین دہانی کرائی کہ جو ناکہ بندی کی بات اٹھائی گئی ہے اس پہ کوئی غور کرتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو امریکی وفد ہے یہ ڈی وینس کی قیادت میں پاکستان روانہ ہو گیا ہے، بلکہ پاکستان میں ان کی جو ایڈوانس ٹیم ہے وہ کچھ طیاروں نے لینڈ کر لیا ہے نور خان ایئر بیس پہ۔ تو ابھی کچھ دیر بعد جب تک یہ گفتگو ہو رہی ہے متوقع ہے کہ امریکی نائب صدر بھی یہاں لینڈ کر چکے ہوں گے ٹیم کے ہمراہ۔ میں ہوں محبوب رحمان ترولی اور آپ دیکھ رہے زمینی حقائق۔ آج مذاکرات پاکستان میں ہونے تھے، اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل تھے، اور خاص کر راولپنڈی اسلام آباد میں اس حوالے سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے، لیکن اس وقت ان کوششوں کو دھچکا لگا وقتی طور پہ جب ایران کی طرف سے بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ناکہ بندی کی موجودگی میں یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور اوپر سے جو جلتی پہ تیل کا کام دیا وہ ایرانی جہاز پہ امریکہ کا حملہ اور اسے اپنی تحویل میں لینا تھا۔ تجارتی جہاز تھا ایران کا، جس کے بعد ایران کے موقف میں مزید سختی آ گئی کہ اب پاکستان نہیں جائیں گے، کیونکہ اس طرح ایران کو ڈرا دھمکا کے مذاکرات کی میز پہ نہ لایا جا سکتا ہے، نہ اپنے مطالبات پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ شاید اب ان تعطل آ گیا ان مذاکرات پہ اور ایران پہ شامل نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر پیش رفت یہ ہوئی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے رابطہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پہ غور کرنے کی یقین دہانی کرائی کہ یہ جو ناکہ بندی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اب نائے ہرمز کی، اس پہ غور کر رہے ہیں۔ اور بعد میں جب رپورٹس آئی ہیں، ابھی ٹیلی گراف اخبار ہے ٹیلی گراف، اس کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر مذاکرات کا امکان ہے کہ بدھ والے روز یہاں اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، کیونکہ آج رات جس طرح کی اطلاعات ہیں، اور ٹرمپ نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکن ٹیم نکل آئی ہے اسلام آباد، اور اس کا انتظار ہو رہا ہے یہاں اسلام آباد میں، اور کچھ ایڈوانس جہاز یہاں نور خان ایئر بیس پہ لینڈ بھی کر چکے ہیں۔ اور کل اگر ناکہ بندی پہ کچھ فلیکسیبل ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر امکان ہے کہ ایران کی ٹیم بھی آ جائے گی۔ جو ایران ہے اور امریکہ ہے دونوں اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ ان کی جو سچویشن ایسی ہو کہ ان کو اپنے ملک میں یہ تاثر لے کے جائے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ لیکن اب جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے اس میں اب اس معاملے کو ختم کرنا ہی نہ صرف ایران اور امریکہ کے مفاد میں بلکہ دنیا کے مفاد میں ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب یہ مذاکرات کا عمل یہاں سے ختم ہو اور دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، اور وہ دوبارہ جنگ شروع ہوگی تو وہ زیادہ خون ریز ہوگی، زیادہ تباہ کن ہوگی۔ اور اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ واضح بیان دیا ہے کہ اس مرتبہ اگر مذاکرات نہ ہو سکے اور سیز فائر ختم کرنے کی ڈیٹ گزر گئی تو وہ اس سیز فائر کی ڈیٹ میں مزید توسیع نہیں کریں گے۔ لیکن اس میں جو منفی رد عمل آتا ہے وہ امریکہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ امریکہ نے پہلے مذاکرات شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہاں سے پیچھے دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، ایسا نہ ہوا تو وہ کر دیں گے۔ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے تو پھر مذاکرات والوں کو فیصلہ کرنے دیں، پھر آپ وہاں دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ دوسرے مرحلے کے مذاکرات یہاں شروع ہونے جا رہے ہیں، جو پہلے مرحلے میں بھی پیش رفت ہونے جا رہی تھی، لیکن ناکہ بندی ختم نہ کرنے کے فیصلے پہ تعطل پیدا ہوا۔ انہوں نے ایران نے احتجاج کیا کہ وہ ناکہ بندی نہیں کرنے دیں گے اپنی بندرگاہوں کی یا ابنائے ہرمز کی۔ ظاہر ہے اس ناکہ بندی سے امریکہ کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ صرف ایران پہ آ کے دباؤ بڑھائیں، ادروائز وہ خود جو امریکی صدر اس بات پہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ابنائے ہرمز سے ان کے جہاز نہیں گزرتے، ان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ ناکہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں ایران پہ، اور ایران ایسا کیسے مان سکتا ہے کہ اس پہ وہاں ان کی ناکہ بندی بھی ہو؟ جیسے آج ان کا جہاز وہاں تحویل میں لے لیا گیا ہے، آئندہ بھی اس طرح کی صورتحال ہو اور اپنے ہی پانیوں میں
وہ امریکہ کے زیر اثر آ جائیں، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اب دوسری طرف امریکہ کے صدر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی یورینیم جو ہے افزودہ ہو چکا ہے، یا ایٹمی جو صلاحیت ہے اس پہ اب کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ ناقابل واپسی شرط ہے، اس پہ سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایران اپنی شرائط کے ساتھ شاید یہ بات مان جائے، کیونکہ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کی تعداد $100 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اگر وہ یہ اپنے منجمد اثاثے حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا اپنے ایران پہ پابندیاں ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور دیگر جو انہوں نے ارجانے کی بھی شرط رکھی ہوئی ہے کہ جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کیا جائے، تو یہ اس طرح کی شرائط اگر ایران کی مان لی جاتی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ ایران بھی شاید مان لے، کیونکہ ایران اس سے پہلے بھی اس طرح کی فلیکسیبلٹی دکھا چکا ہے۔ 2 معاہدے پہلے بھی ہو چکے ہیں، ایک جو بائیڈن کے دور میں امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، ایک اوباما کے دور میں ہوا تھا، لیکن اب ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ جب ہمارا معاہدہ ہوگا ان پہلے 2 معاہدوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ ٹرمپ کی اپنی ہی جو ان کی کوششیں ہوتی ہیں مذاکرات کی، اپنی کوششوں پہ وہ خود پانی پھیر دیتے ہیں، یا وہ اس طرح کا کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں، یا پیچھے سے کوئی اس طرح کا قدم اٹھا دیتے ہیں جو اس مذاکرات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جہاں تک جنگ کی بات ہے، جنگ میں جانا کسی کے مفاد میں نہیں ہے، خود امریکہ اور ایران نے یہ آزما کے دیکھ لیا ہے۔ تو اب پاکستان اس ساری صورتحال میں بہت مخلصانہ کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو صورتحال مذاکرات کی پیدا ہوئی ہے، دوسرے مرحلے کے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، یہ ہر صورت کامیاب رہیں، کیونکہ ایک طرف میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان کے جو اقتدار میں ارباب اختیار ہیں ان کے مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں، ایران سے بھی وابستہ ہے، دوستی ہے، عرب ممالک سے بھی ہیں، اور دوسرا مفادات سے ہٹ کے بھی پاکستان اس طرح اسٹریٹجک صورتحال دیکھی جائے تو وہ بھی پھنسا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہوگی وہ امریکہ کے اڈوں پہ ہوگی، ان کی تنصیبات پہ ہوگی، اور ان کی تنصیبات اب بھی نہ صرف متحدہ امارات میں ہیں، بحرین میں ہیں، کویت میں ہیں، اور سعودی عرب میں اب بھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جنگ ہوتی ہے تو ان کی کارروائی ہوگی۔ اب پاکستان کی فوج وہاں پہنچی ہوئی ہے، تو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا پاکستان کو، اور پاکستان اس کیفیت میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے پاکستان اپنی طرف سے پوری مخلصانہ کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ ان مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے جو سب کے مفاد میں ہے۔ اب اس موقع پہ جب ایک طرف امریکی ٹیم یہاں پہنچ آئی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ کل ایرانی ٹیم بھی آ جائے گی، کیونکہ ایک امریکی اخبار کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل ایرانی ٹیم بھی آ رہی ہے۔ اب پاکستان میں جو ایرانی سفیر ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جس طرح کا لہجہ امریکہ نے اختیار کیا ہوا ہے اس طرح ایران کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہے۔ اس حد تک مانا جا سکتا ہے کہ وہ اگر ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کے بات مان لیں تو اس کے بدلے اپنے مفادات 1979 سے لے کر اب تک پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں، ان کے اثاثے بحال ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اسٹیبل ہونے میں ایران کو مدد ملے گی، تو یہ سب کے مفاد میں ہوگا، اور یہ اس کے لیے سارے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن ابھی مذاکرات کا دوسرا مرحلہ گرین سگنل ملا نہیں ہے، ملنے کے امکانات ہیں، اللہ کرے ایسا ہو اور کل مذاکرات کے لیے ایرانی ٹیم بھی آ جائے۔ پاکستان کی کوششیں بڑی سخت اور کوششیں کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے بات ہوئی، اس کے بعد وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے بات کی، آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے منصب سے بات کی، اسی طرح ایرانی سفیر ہیں ان سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی، اور مختلف ملاقاتوں کے بعد ایک وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا، اور ظاہر ہے ان ساری کوششوں کے حوالے سے جائزہ بھی لیا گیا، اور پاکستان اگر اس حوالے سے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے تو ظاہر ہے ان کو کوئی گرین سگنل ملا ہوا ہے۔ اگر اس گرین سگنل کے بعد اگر مذاکرات کل شروع ہوتے ہیں تو توقع کی جانی چاہیے کہ اس مرتبہ جو مذاکرات ہوں گے وہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ صورتحال بنتی ہے اپڈیٹ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔